بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے افادیت لیے مونگ پھلی وبال جان کب بنتی ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب سانس کی نالی میں یہ ایک چھوٹا سا مونگ پھلی کا دانہ اٹک جائے تو یہ ایک امیجیٹ میڈیکل ایمرجنسی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لائف تھریٹننگ ہے۔ لائف تھریٹننگ سے ہے کہ ہمیں فوراً اس کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ ہاسپٹل میں جا کے ہم اس کا فردر ٹریٹمنٹ کریں گے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا مونگ پھلی کا دانہ کس طرح سے لائف تھریٹننگ سچویشن کریٹ کر سکتا ہے۔ چلیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مونگ پھلی کامنسٹ آرگینک فارم باڈی ہے جو بچوں کی سانس کی نالی میں دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے کون سے سائنز اور سمٹمز ہیں کہ جو بچوں میں دیکھتے ہیں جب وہ انہیل کر لیں پینٹ کو۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ کیا پینٹ کی وجہ سے نمونیا ہو سکتا ہے، اور اس کے یہ بھی ہے کہ کیا پرماننٹ ڈیمیج ہونے کے چانسز ہیں پینٹ کی انہیلیشن سے، یعنی کہ سانس کی نالی کیا ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی ٹریٹمنٹ اور پریونشن کیا ہونی چاہیے۔ یہ ویڈیو ایسی مدرز کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے کہ جن کے بچے 1 مہینے سے لے کے 5 سال کی ایج تک کے ہیں۔ اسپیشلی یہ وہ ایک ایج ہے کہ جس کے درمیان میکسیمم چیزیں بچے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے مدرز کو چاہیے کہ جن کے بچے اس ایج میں اپ ٹو 5 ایئرز ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ ایسی مدرز کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ اب اس کے سمٹمز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بچہ کوئی کھا جاتا ہے، مونگ پھلی انہیل کر لیتا ہے، اس کی سانس کی نالی میں اٹک جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفیکلٹی ان بریدنگ، یعنی کہ سانس لینے میں اس کو رکاوٹ آتی ہے۔ ایک تو سانس کی نالی ہوتی بھی بہت چھوٹی ہے، اس کے علاوہ دیکھا ہے کہ اگر وہ چھوٹی سی نالی کے اندر وہ چھوٹا سا دانہ پھنس جائے گا، سانس مشکل لے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مونگ پھلی چونکہ نمکین ہوتی ہے، اسی لیے جب بھی اٹکے گی تو وہاں پہ سیکریشنز، نمکیات کی وجہ سے بہت زیادہ سیکریشنز ہوگی، اور اس طرح سے ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہوگی۔ جب ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہوگی تو بچہ کف کرے گا، کھانسی کرے گا، بار بار کھانسی کرے گا۔ کئی دفعہ یہ کھانسی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بچہ الٹی بھی کر دیتا ہے، وومٹنگ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیسٹ پین بھی ہوگی، اور نمونیا لائک سمٹمز۔ نمونیا ہوتا ہے کہ جب ایک پھیپھڑا خراب ہو جائے، ایک طرف وہ جا کے مونگ پھلی سانس کی نالی میں پھنس جائے گی تو وہ پھیپھڑا بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے سائن سمٹمز ہیں، بڑے کامنلی ہیں۔ ان سب کی وجہ سے کئی دفعہ ہائی گریڈ فیور بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ امیجیٹ بچے کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کو بتائے۔ اگر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچہ بار بار کھانسی کر رہا ہے اور یہ کھانسی لمبی نہیں ہے، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کو فوراً امیجیٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے امیجیٹ ہاسپٹل، نیئرسٹ ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ بچہ وارڈ میں لے کے جائیں، پیڈیاٹرک ENT وارڈ کے اندر۔ اب وہاں پہ جب جائیں گے تو وہاں پہ جا کے اس کی مختلف انویسٹیگیشنز ہوں گی۔ اس کے بعد یہ سرجری ہوگی، اور سرجری کر کے برونکوسکوپی کی جائے گی، اور اس سے بے ہوش پہلے کریں گے، پھر برونکوسکوپی کر کے اس پینٹ کو نکالیں گے۔ ساتھ ہی اینٹی بائیوٹک دیں گے، اینٹی بائیوٹک کور اس کا اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سرجیکل ٹریٹمنٹ اور پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اندر اینٹی بائیوٹک اس کو دینی ہے ہم نے۔ اس کی کمپلیکیشن میں انفلیمیشن دیکھنے میں آئی ہے۔ انفلیمیشن سے مراد ہے کہ لنگ سوج جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نمونیا ہے، نمونیا ہو جائے گا، اور اس کو بچے کو اینٹی بائیوٹک دینی پڑے گی۔ ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ جو سانس کی نالی ہے اس کا بھی ڈیمیج ہو جائے گا۔ سانس کی نالی کا جب ڈیمیج ہوگا تو اس سے فردر کمپلیکیشنز آ جائیں گی۔ اسی لیے پینٹ انہیلیشن یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اب اس کی پریونشن کیسے کرنی چاہیے، یہ مدرس کے لیے بہت انفارمیٹیو پورشن ہے۔ دیکھیں جی، ایک تو چھوٹے بچے کو تو یہ دینا ہی نہیں چاہیے، نٹس دینے ہی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ نٹس کو کی افادیت کے بارے میں ہم انکار نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ
ہم اس کو جو ہوتا ہے اچھی طرح سے کرش کر کے دیں، کرش کر یا پاؤڈر فارم میں ہم اس کو سپرنکل کریں کھانے کے اوپر. جب ہم سپرنکل کریں گے تو اس سے وہ مکس بھی ہو جائے گا، ٹیسٹ اور جتنی افادیت بچے کو چاہیے، نیوٹریشنل ویلیو، وہ سب کی سب بچے کو ملے گی. تو اسی لیے مدرس کو بہت خیال رکھنا چاہیے. اول تو دینا ہی نہیں چاہیے، اور نیکسٹ ہے کہ سپرنکل کر کے دیں. اور اگر بچوں کو وہ دے بھی رہے ہیں تو ان کو پاس بیٹھ کے اس کو کھلانا چاہیے. اب دوستوں نے پوچھا ہے کہ کیا پینٹ کھانے سے استھما ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پینٹ کھانے سے استھما کے چانسز کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اس لیے کہ پینٹ میں بھی وہی پروٹین پائی جاتی ہے جو استھما کے یا الرجی کے مریضوں میں کہ ریسپیریٹری ٹریک میں پائی جاتی ہے. اسی لیے جب بھی مونگ پھلی کا استعمال کیا جاتا ہے کچھ لوگوں میں جو الرجک ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو استھما کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا الرجی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، کیوں نہیں الرجی ہو سکتی ہے. اس میں امیجیٹ بریدنگ امپیئرمنٹ ہو جاتی ہے کہ ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہو جاتی ہے، سانس لینے میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور تھروٹ جو ہے وہ گلا جو ہے وہ سوج جاتا ہے، ساتھ ہی بلڈ پریشر بھی گر جاتا ہے. اب اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، امیجیٹ ہاسپٹل جانا ہوگا، اور وہاں پہ ایپینیفرین یا ایڈرینالین کا انجیکشن اور اینٹی ہسٹامین کا انجیکشن جب لگیں گے تو یہ ری ایکشن تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو جائے گا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے گا، اور ہمارے اس چینل رحمت کلینک وتھ سبلنگس کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں اس کو شیئر کیجئے گا، تاکہ آنے والی جتنی بھی ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.